جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خالد صاحب کا ایک مصرع ہے جس میں خالد صاحب نے کہا ہے کہ درد جامی ملے نعت خالد کے اور انداز احمد رضا چاہیے. جامی اور احمد رضا, سوز جامی کا مانگا ہے اور انداز احمد رضا کا مانگا ہے. اور پھر ان دونوں ہستیوں کے یہ جو تبرکات جناب خالد علیہ الرحمہ نے سمیٹ کر جو کلام اس امت کو عطا کیے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد رضا کا ادب بھی نظر آتا ہے اور جامی کے دل کی تڑپ بھی نظر آتا ہے, وہ سوز و گداز بھی نظر آتا ہے کہ جب خالد صاحب کے قلم سے کوئی شعر جاری ہوتا ہے تو جیسے جامی علیہ الرحمہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چون سوئے من گزر آئے من مسکی سے نادار. یا رسول اللہ کبھی آپ کا میرے علاقے سے گزر ہو جائے, میری گلی سے کبھی آپ کا گزر ہو جائے, مجھ مسکین کے گلی سے گزر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. مصطفیٰ میں آپ کے سر انور پر نہیں, آپ کی نورانی پیشانی پر نہیں, آپ کے نورانی رخسار پر نہیں, آپ کے مبارک ہاتھوں پر نہیں, آپ کے قدموں پر نہیں, آپ کے نالین پر بھی نہیں, بلکہ آپ کا نالین جب زمین پر لگے گا اور زمین پر جو نقش پیدا ہوگا جامی اپنی جان اس نقش پر قربان کرنے میں بنا. یہ سوز خالد علیہ الرحمہ نے مانگا ہے, یہ سوز مانگا ہے کہ ہر حال میں اس سوز کو مانگ کر جب لکھا ہے تو آج آپ دیکھیے کہ کلام پڑھنے والے ختم ہو رہے ہیں مگر خالد صاحب کے کلاموں کی سلاست اور روانی جاری. انداز احمد رضا کیوں مانگا ہے؟ انداز احمد رضا کیا ہے؟ کسی نے جب تانا دیا تھا نا کہ ہندوستان میں تو بڑے عاشق بنے پھرتے ہو, جس نبی کی محبت کے پیغام عام کرتے ہو کبھی اسے دیکھا نہیں, حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے, اٹھ کر مواجہ پر چلے گئے اور اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے فی البدیع یہ کلام لکھا تھا وہ سوئے لال آزاد پھرتے تیرے دن ہے بہار پھرتے جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار. یہاں بہت سارے لوگ پھر عقیدت میں اس کتے کو کتے بھی کر لیتے ہیں اور اسے شیدا بھی کر لیتے ہیں, لیکن صوفیاء نے بطور خاص ذکر کیا یہ کیفیات کبھی کبھی طاری ہوتی ہیں اور وہ کیفیات جب قبول ہوتی ہیں تو ان کیفیات کو امانتاً لوگوں تک پہنچانا, تعظیم اور توقیر اپنی جگہ, مگر جو زبان سے نکل کر اثر کر جائے پھر اس اثر کو انہی الفاظ کے ساتھ قائم رکھنا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. رو رہے تھے ساروں کا دار ہوئے, جب حالت غیر ہو گئی وہیں بیٹھ گئے اور جب بیٹھے ہیں تو قسمت کھلی ہے. احمد رضا میری یاد میں روتا ہے, اوروں کو خواب میں دیدار کراتا ہوں, تجھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار. یہ انداز احمد رضا ہے جو خالد محمود خالد علیہ الرحمہ نے مانگا ہے. اور پھر انہوں نے پھر اپنے مصرع میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا, سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا. یہ سچ ہے کہ خالد صاحب نکما ہے. اور مولانا جامی نے بھی اس کیفیت کو ذکر کیا ہے, کبھی یہ اپنے آپ کو نکما کہہ رہے ہیں, کبھی حقیر کہہ رہے ہیں, سب سے کمتر کہہ رہے ہیں, کبھی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں. مولانا جامی نے اس سے بھی آگے بات کی. میں ان دونوں شخصیات سے اس لیے جوڑا ہے کہ آپ کے کلام میں یہ دونوں شخصیات بہت بلند رتبے پر نظر آئیں. مولانا جامی نے کہا تھا سگت را کاش جامی نام بودے. اعلیٰ حضرت نے تو اپنی ذات کو کتا کہہ دیا نا, مولانا جامی نے اس سے بھی آگے بات. سگت را کاش جامی نام بودے. یا رسول اللہ آپ کا ایک کتا ہوتا, اس کتے کا نام جامی ہوتا کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے آپ پکارتے اس کتے کو اور مجھ جامی کا نام آپ کے لبوں پر آ جاتا میرے لیے اتنا ہی کا. اور یہی سوز جامی ہے, یہی انداز احمد رضا ہے جو خالد محمود خالد علیہ الرحمہ کے اس خوبصورت دیوانوں نے ہمیں عطا کیا ہے.
اور اسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسی انداز کو، اسی اسلوب کو، اسی انہماک کو، اسی تسلسل کو اور نعت کے اسی ادب کو ہمیں قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کا کلام اگر پڑھنے والا باذوق ہو تو اس شاعر کے کلام کو مزید چار چاند لگ جاتا ہے۔ اور